وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم صدق الله العظيم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 12 سے 23 تک آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت ہے۔ سورہ عنکبوت کا موضوع جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان اور ابتلاء ہے، یعنی ایمان کے ساتھ امتحان اور آزمائش سے گزرنا یہ شرط ہے، اور جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی سچائی یا اس کا جھوٹ دنیا ہی میں ظاہر ہو جائے، یہ اپنے دعویٰ میں ٹھیک ہے یا کیونکہ دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، مخلص لوگ بھی منافق لوگ بھی، لیکن جب ابتلاء آتا ہے تو منافق چیخ اٹھتے ہیں، مومن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ آخرت میں تو ظاہر کریں گے اور اللہ کے علم میں تو ہے کھرا کھوٹا کون، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا والوں کو بھی پتہ چلے کہ ایمان کے بارے میں سچے لوگ کون ہیں اور جھوٹے ہیں، اس لیے اس سورت کا یہ خاص موضوع ہے۔ جیسے کہ ابھی پیچھے کی آیت میں گزرا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب ان کو آزمایا جاتا ہے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے راستے میں ان کو کوئی ستایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی طرف سے اس آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہم کیا عذاب ہے کہ عذاب نہیں، آپ کی ابتلاء ہے، آپ کی آزمائش۔ آج جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں پہلی 2 آیات میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو بہکانے کا ایک طریقہ واردات آپ کہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو کفار اس طریقے سے بھی تمہیں رائے حق سے
ہٹا سکتے ہیں تم ہوشیار رہو۔ جیسے کہ بے عمل لوگ یا کافر لوگ دوسروں کو بولیں گے بھائی کیا کرو گے، نماز پڑھ کے کیا کرو گے، اور دین کی یہ پابندیاں اختیار کر کے کیا کرو گے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ تم سے کوئی باز پرس ہوگی یا یہ کہ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ یہ بس ایسی کہانیاں ہیں جو تمہیں سنائی جاتی ہیں، ڈرایا جاتا ہے اور تمہاری آزادی کو سلب کیا جاتا ہے، اس لیے تم آزادی سے رہو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آ ہی گیا تو ہم تمہارے برے اعمال کے ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح بھی گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا قانون ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنے برے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کافر لوگ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو مومن ہیں اتبعوا سبیلنا، ہمارے رستے پہ چلو، ہمیں فالو کرو، ہمارے پیچھے چلو، اور ڈرو نہیں، ہونا کچھ بھی نہیں، اگر ہوا تو وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو اپنے ذمہ لیتے ہیں، ہم اٹھا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے، میرے قانون میں کوئی کسی کا جرم گناہ اٹھا نہیں سکتا، ہر شخص کو اپنے گناہ کی سزا خود بھگتنی ہے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور یہ نہیں ہیں اٹھانے والے ان مومنوں کی غلطیوں میں سے کچھ بھی، ساری تو کیا کوئی ایک غلطی اور ایک گناہ بھی یہ اٹھانے والے نہیں۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے۔ پہلے تو یہ قانون ہی نہیں کہ کوئی کسی کا گناہ اٹھائے، اگر قانون اور ضابطے میں یہ بات ہو بھی تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، جب وہ دن آئے گا تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ تو ہم خود زندہ ہیں۔ البتہ دوسروں کا ایک بوجھ ہے جو اٹھانا پڑے، وہ یہ کہ وَلَيَحْمَلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ، یہ ضرور اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں، ضرور اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں، اور اس کے ساتھ ان دوسروں کے گناہوں کا بھی ایک بوجھ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیسے؟ وہ یعنی ان کو گمراہ کرنے کا بوجھ، ان کے گناہ کو نہیں اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے جو ان کو گمراہ کیا اور غلط رستے پہ جو لگایا نا، تو یہ ایک اضافی جرم ہے جو انہوں نے خود کیا، تو لہذا اب ان کے غلط بتائے ہوئے رستے پہ جب وہ چلیں گے تو جیسا وہ خود مجرم ہیں تو اس پہ انہوں نے چونکہ چلایا ہے اس لیے یہ بھی مجرم ہے، تو اب جو جو گناہ اس رستے پہ چل کے وہ کریں گے وہ ایک ایک گناہ ان کو بھی اٹھانا پڑے گا، یہ بھی قاعدہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا اور من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا، یعنی جو اسلام میں اسلام کا کوئی کام مٹ گیا تھا، لوگوں اس کو چھوڑ دیا تھا، اس نے اس کام کو جاری کر دیا نئے سرے سے، جو مٹی ہوئی سنت تھی، مٹا ہوا طریقہ تھا، اس نے یہ طریقہ زندہ کر دیا، جاری کر دیا، اور لوگوں نے اس کی دیکھا دیکھی اس مٹے ہوئے کام کو کرنا شروع کر دیا، تو اس کو ایک تو خود اس مٹی ہوئے سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور ایک جو لوگ اس رستے پہ چلیں گے، اس سنت پہ چلیں گے، تو ان کا بھی ایک ایک ثواب ان کے کھاتے میں، یہ فری، صرف اس نے یہ رستہ دکھایا۔ اب رستے پہ چلنے والوں کی نیکیاں، جیسے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا،
آپ نے کوشش کی اور اس کو نماز پہ لگا دیا، تو جیسے اب نماز پڑھنے کا ثواب اس کو خود ملے گا، تو اس کی اتنی نمازوں کا ثواب آپ کے کھاتے میں بھی آٹومیٹک پڑے گا، اس لیے کہ اس کام کو اس کو لگایا آپ نے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے زیادہ نیکیوں کا انبار کس کے پاس ہوگا؟ وہ وقت کے نبی کے پاس، اس لیے کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ کس نے جاری کیے ہیں؟ پیغمبر نے جاری کیے ہیں۔ اس لیے امت کے جتنے اعمال ہیں امت کے، تو نبی کے اپنے اعمال تو اپنے ہیں ہی ہیں، لیکن امت کے بھی جتنے اعمال ہیں مجموعہ وہ بھی نبی کے کھاتے میں جائیں، تو کتنا بڑا انبار ہوگا۔ اس کے بعد پھر جتنے لوگ کسی کو اچھے راستے پہ لگائیں گے تو ان کے اعمال کا ثواب ہوگا۔ تو یہی قاعدہ ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جس نے اسلام میں کوئی برا راستہ ایجاد کیا، اچھے راستے سے لوگوں کو ہٹا کے غلط گناہ کے راستے پہ لگا دیا، تو اس کو خود بھی اس کا گناہ بھگتنا ہوگا، یہ خود بھی غلط راستے پہ جا رہا ہے۔ اب جو اس کے کہنے سے، اس کی تعلیم سے غلط کام کرتا رہے گا تو ان کا ایک ایک گناہ بھی اس کے کھاتے رہے گا۔ اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ دنیا میں قتل ناحق کا رواج سب سے پہلے قابیل نے کیا۔ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے حابیل اور قابیل، تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اپنے بھائی کو قتل کیا، تو یہ دنیا میں پہلا قتل ناحق کا گناہ ہے جو قابیل نے کیا۔ تو حضور نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ناحق ہوں گے تو ایک ایک قابیل کے خاتمے میں بھی پڑے گا، اس لیے کہ اس نے یہ غلط راستہ ایجاد کیا کہ یوں بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ کافر لوگ، بد کردار لوگ اپنے گناہ اٹھائیں گے، اور اثقالا مع اثقالہم، یہ اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن لوگوں کو انہوں نے غلط راستے پہ لگایا، ان کی غلطیوں کا بوجھ پڑے گا، تو ان کے گناہ نہیں اٹھائیں گے، وہ تو خود ہی اٹھائیں گے، لیکن غلط راستے پہ لگانے کی وجہ سے ان کا ایک ایک گناہ اس کے کھاتے میں پڑے گا۔ یہ ہو وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا اس بارے میں جو یہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ یہ بھی جھوٹ تھا کہ کوئی بات نہیں، یہ کام کرو، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، تو ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کہاں ہے ذمہ دار۔ یہ بات پچھلے پروگرام کے ساتھ ہوئی، کیونکہ اس صورت کا موضوع ہے ایمان اور ابتلا، تو اس لیے ابتلا اور آزمائش کے لحاظ سے اب کچھ انبیاء کرام کی ابتلا اور آزمائش کا اللہ ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان میں سب سے اعلیٰ ترین ایمان کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا ہوتا ہے۔ نبی کا ایمان سب سے اسٹرانگ، سب سے مضبوط ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے چونکہ ایمان کے کمزور یا قوی ہونے کے لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ قوی ایمان نبی کا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ آزمائش بھی کس کی ہوتی ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشد البلاء انبیاء، اشد البلاء انبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ کڑا امتحان اور سخت امتحان انبیاء کرام کا ہوتا ہے، پھر الامثل فالامثل، جو ایمان میں جتنے ان کے قریب ہیں اتنی ان کی آزمائش ان کی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر طبقہ انبیاء میں آپ جاتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ عالی ہے، تو اس لحاظ سے حضور کی ابتلا پھر سارے انبیاء کرام سے زیادہ ہوئی، اس لیے آپ نے فرمایا ما اوذی نبی مثلی قط، میری طرح کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا، جسمانی بھی روحانی بھی ہر طرح سے، یعنی
مجھے اتنا ستایا کہ اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا، حالانکہ بعض انبیاء نے قتل بھی کیا، شہید کیا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کریں، دوسرے انبیاء کرام کو کچھ ذکر آ رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے پہلے رسول ہیں صاحب شریعت جو دنیا میں، آپ سے پہلے انبیاء تھے، آدم علیہ السلام نبی تھے، شیس علیہ السلام نبی تھے، ادریس علیہ السلام نبی تھے، ان کے زمانے میں کفر نہیں تھا، ان کا مقابلہ کافروں سے زیادہ گناہ ہوتے تھے اسلام میں۔ پہلے نبی جن کا مقابلہ کافروں سے ہوا، مشرکین سے ہوا، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام صاحب شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کئی صورتوں میں کیا ہے، اور ایک تو سورۃ النوح انہی کے نام سے ہے جس میں پورا بیان ہوتا ہے، جیسے سورہ یوسف، حضرت یوسف کے بیان میں ہے، تو سورہ نوح انہی کے بیان پر مشتمل ہے، اور کئی صورتوں میں تفصیل سے کہیں اجماع سے، تو یہاں مختصر ہی ان کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بالیقین ہم نے بھیجا نوح پیغمبر کو ان کی قوم کی طرف، رسول بڑا کر گئے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی تبلیغ کی؟ ان میں وہ 1000 سال 50 سال نکال کر رہے، 50 سال 1000 سال میں نکالے تو 950 سال، تو 950 سال وہ ان میں رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اطول الانبیاء عمر، سب نبیوں میں عمر کے لحاظ سے طویل العمر تھے، یہ 950 سال تو ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے، اور نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد، تو وہ اس میں ایڈ کر دیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 990 سال، اور طوفان نوح کے بعد 60 سال پھر بھی وہ دنیا میں زندہ رہے، تو 10.5 1050 سال، یہ تو پکی بات ہے۔ لیکن واب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1400 سال عمر تھی، 1400 سال، تو اتنی لمبی عمر کسی کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی 1000 سال، اور پھر عمریں کم ہوتی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نہیں کی، اور زمانے تبلیغ پھر 950 سال معمولی ہوئی، اور ایسی قوم سے آپ کا واسطہ پڑا کہ انہوں نے سخت ایذا اور تکلیف ان کو پہنچا، مار پیٹ بھی کرتے رہے، اتنا مارتے تھے کہ اپنے طور پہ سمجھتے تھے کہ اب چند لمحوں میں مر جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، گالی گلوچ، الزام تراشی، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی، تو تھوڑی دیر تو آدمی ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، لیکن اتنا طویل عرصہ برداشت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ اور پھر جیسے باہر سے دشمن، تو گھر میں ایک بیوی وہ بھی مومن نہیں، ایک بیٹا ہے وہ بھی مومن، تو گھر میں بھی پریشانی، باہر بھی پریشانی، تو اپنی قوم میں وہ یعنی 950 سال رہے۔ جو لوگ معجزات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اتنی لمبی عمر نہیں ہو سکتی، جیسے ہمارے یہاں پرویز منکر ہے، اتنی عمر نہیں ہو سکتی، یہ ان کی پوری قوم کی عمر ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی تبلیغ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ قوم کی بات کرتے ہیں۔ قوم میں تو کئی پشتیں گزری، ہر اگلی پشت والے پچھلے کے لیے نصیحت کرتا تھا کہ اس بوڑھے کی بات نہیں مانو، تو یہ طویل عمر رہے، لیکن بالآخر جب ان کے پاس فرشتہ موت آیا تو پوچھا کیف وجدت الدنیا یا اطول الانبیاء عمرا، کیف وجدت الدنیا،
اے سب نبیوں میں لمبی زندگی پانے والے دنیا کو کیسا پائے؟ تو نوح علیہ السلام فرمایا وجدتہ کدار لہو بابان، میں نے دنیا کو ایک گھر پایا جس کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل اور دوسرے سے نکل۔ اللہ دخلت من دار وخرجت من دار۔ تو آدمی جتنا بھی دنیا میں رہے، بس دنیا کی زندگی آخر ختم ہو، کم رہے زیادہ رہے، آخر یہ ختم ہونا۔ کمر باندھے ہوئے یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے جانے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے چلے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں، تو سب نے جانا ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا، اگر دنیا کسی کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے، جب وہ نہیں رہے تو کون رہے؟ تو بہرحال کوئی طویل عرصہ رہے یا مختصر، آخر اس نے دنیا سے 950 سال تبلیغ کی، اور اتنے پورے عرصے میں کوئی 80 یا 82 آدمیوں سے زیادہ مسلمان نہیں تو بالآخر فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ان کی اس قوم کو اللہ کا عذاب آیا طوفان کی شکل، آسمان سے بارش برسائی اللہ نے، زمین سے پانی کو ابالا اور پوری زمین جو ہے زیر آب آ گئی۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ لوگ بے انصاف تھے، اس لیے اس عذاب کا وہ شکار بنے۔ تو سورہ ہود میں ذرا اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے حوصلہ کے ساتھ تبلیغ کرتے رہتے ہیں طویل زمانے تک، اور ان کو توقع تھی کہ یہ نسل نہیں تو اگلی نسل مسلمان ہو جائے گی، اگلی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ مسلمان ہوں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، وحی آئی کہ بس جو ایمان لا چکے ہیں یہی ہیں، اور ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب جب نہیں ایمان لانے والا اور یہ لوگ اگر رہے تو جو چند ایک مومن ہیں ان کو بھی بگاڑ دیں گے، تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہوں، یہ لوگ مجھ پہ غالب آ چکے ہیں، بات بھی نہیں مانتے ہیں، تو اب آپ میری مدد کریں۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے پانی نکالا ایک متعین حصے تک۔ متعین یہ تھا جیسے لکھتے ہیں مفسرین کہ دنیا میں سب سے جو اونچے پہاڑ کی چوٹی ہے اس سے بھی کئی گز پانی اوپر تک نہیں، کوئی حصہ بچا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دینے کے لیے فرمایا فَأَنْجَيْنَا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ہم نے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو۔ نجات کا ذریعہ واحد وہ کشتی تھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان لانے والے رسول ہیں۔ تو اس کشتی کے بارے میں سورہ ہود میں ہے کہ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ آپ ایک کشتی بنائیں بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کتنی لمبی ہو، کتنی چوڑی ہو، کتنے اس کے تو بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم کے مطابق طریقہ ہم بتائیں، اور بتایا جبریل کو بھیج کے ان کے ذریعے سے۔ تو یہ 450 فٹ لمبی تھی اور اسی طریقے سے تقریباً 50 فٹ اونچی، 3 منزلہ، تو گویا ایک بہت بڑا جہاز، اس میں باقاعدہ کھڑکیاں بھی ہیں اور اسٹور بھی ہے، اس میں آدمیوں کی ایک منزل آدمیوں کے لیے ہے
ایک میں سب کا کھانے پینے کا سامان اسٹور ہے اور ایک میں سب وہ جاندار کہ جو توالد و تناسب سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا ایک جوڑ. تو ایسی کشتی بنائی. پھر فرمایا کہ جب کشتی تیار ہو جائے تو اب طوفان آنے کی نشانی ہے کہ وفار تنور سے پانی ابلے گا. تنور کیا ہے؟ روٹی پکانے والا. بعض کہتے ہیں کہ ان کے گھر ہی میں تنور تھا، کوئی آغاز پانی کا وہاں سے وہ نشانی تھی. بعض کہتے ہیں کہ پوری زمینی تنور ہے. تو مطلب پانی ابلنے لگے تو اس وقت آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیں، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی، اور ہر چیز کا ایک جوڑ. تو صرف اب آسمان اوپر ہے، نیچے پانی ہے، اور بس بیچ میں ایک کشتی ہے، اور کشتی کے سوار جو ہے وہی نجات پائے، باقی سب کے سب ختم ہو. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کشتی کو ہم نے سب جہاں والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا کہ جب طوفان تھما، کشتی جودی پہاڑ پہ آ کر ٹھہری، یہ حضرات اترے، ایک عرصے تک وہ جودی پہاڑ پہ کشتی پڑی رہی، ایک طویل عرصے تک لوگوں نے دیکھی. اور پھر اس کے ٹوٹے پھوٹے جو اجزاء تھے وہ تو بہت بات دیکھے گئے. اور پھر یہ کہ چونکہ اس کشتی کا تذکرہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں بھی کیا ہے، تورات میں، انجیل میں، صحائف میں، اور زیادہ تفصیل قرآن مجید میں، تو اس طرح وہ کشتی ایک اللہ کی قدرت کی نشانی رہی. یہ مختصر سا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا کیا کہ انہوں نے کتنا طویل عرصے تک صبر آزما، تبلیغ کا کام انجام دیا، حوصلہ نہیں ہارا، اور یہ کہ ابتلا میں مبتلا رہا اتنا طویل زمانے تک، مگر انہوں نے صبر کیا. اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام عبد شکور تھے، بہت زیادہ اللہ کا شکر گزار ہوئے. تو اتنی آزمائش کے باوجود کبھی ان کی زبان پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں آیا کہ میرے ساتھ یہ ہو، بلکہ ہر حال میں وہ شکر ہی کرتے رہے. اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. ارسلنا نوحا ارسلنا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر بھی کئی سورتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے، جمال کے ساتھ بھی ہے، اور ایک سورت ان کے نام سے سورہ ابراہیم، لیکن ان کا ذکر صرف ایک ہی رکوع میں ہے، باقی اس کے اندر مضامین اور ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہوئے، یعنی اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ان سے بھی عالی ہے، اس لیے کہ اولو العظم پیغمبر 5 ہیں. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العظم من الرسل. تو اولو العظم رسول جو ہے رسولوں میں جن کا مقام باقی سب انبیاء اور رسول سے اضافی ہے، وہ 5 ہیں. کون ہیں؟ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان 5 میں 2 کا مقام اور زیادہ عالی ہے، ابراہیم خلیل اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ان 2 میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. Who's all العزم the 5 again? Nuh, Ibrahim. Who's coming first? Ibrahim or Nuh? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کوئی ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا. آپ عراق کے شہر بابل کے
پاس ایک قصبے میں پیدا ہوئے، اور اس وقت نمرود بن کنعان کی حکومت تھی۔ وہ اپنے خیال میں خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور پوری قوم جو ہے آشوری کلدانی قومیں تھی وہاں، تو یہ سب کی سب مشرک تھے۔ کوئی ستاروں کو پوجتے تھے جی، کوئی اور عناصر کو پوجتے تھے، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو جی، اور مختلف قسم کے۔ تو اللہ کا نام لیوا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، گھپ اندھیرا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے میں روشن چراغ بنا کر ابراہیم کو پیدا کیا، اور پیدا بھی کس شخص کے گھر میں؟ آزر، جو نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت تراش بھی تھا، اور گویا وہ اس گورنمنٹ میں بہت بڑا مذہبی رہنما تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام بت شکن کو پیدا کیا، بت ساز کے گھر میں بت شکن کو پیدا کیا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں، تو یہاں تو پیدا ہی نہیں کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تبریک کا زیادہ تر سورہ انعام میں اور دوسری صورتوں میں ہے۔ سورہ انعام میں ہے کہ اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ اتتخذ اصناما آلہۃ، اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، اور سورہ انبیاء میں بھی ہے کہ اپنے باپ سے بھی کہا اور قوم سے بھی کہا کہ یہ کن چیزوں کی تم عبادت ہے؟ تو انہوں نے مختصر سا جواب دیا کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی بے وقوف تو نہیں، سب کچھ بات تو ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا تم اور تمہارا باپ دادا سب فی ضلال مبین، کھلی گمراہی ہے۔ ان کے پاس کیا ہے جن کے ساتھ تم ہاتھ جوڑتے ہو، جن سے حاجتیں مانگتے ہو، جن کے سامنے نذرانے پیش کرتے ہو، ان کے پاس ہے کیا؟ یہ تو جماد محض ہیں، چلنے پھرنے سے عاجز ہیں، اپنا وجود بنانے سے عاجز ہیں۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے رکھتے ہو کیا؟ لیکن قوم کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہے۔ یہاں یہ کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوا، دیکھو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی باز پرس کرے گا، وہی حساب کتاب تم سے لے گا، اس لیے اللہ سے ڈرو اور عبادت اسی کی کرو۔ اس لیے کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو علیم کل ہے، جو ابدی ہے، تو عبادت اس کی ہونی چاہیے۔ جو نہیں تھے تم نے بنائے ہیں، جو بول نہیں سکتے، جو پکڑ نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ لیکن جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو کہتا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ہے۔ آج بھی کتنے دنیا میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیرسٹر ہیں، سیاستدان ہیں، سائنسدان ہیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، لیکن عبادت کے وقت تو مورتی کے سامنے یہاں ان کی عقل کام نہیں کرتی، یہاں عقل کام کیا کر رہے ہیں؟ ادھر بڑے بڑے جج ہوں گے، فیصلے کریں گے، وکیل ہوں گے، دلائل دیں گے، یہاں کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مت ماری ہے، مت۔ تو اللہ کی عبادت کرو واتقوا، اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ کی عبادت و خدا سے ڈرنا، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو، اس کا مطلب کہ تم جو کچھ کرتے ہو یہ انجانے طور طریقے سے کرتے ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اگر تم جانتے ہو تو پھر ایسا کیا؟ اب سوال وہی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم تم سے زیادہ دنیا بناتے ہیں، دنیا کو سجاتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو بہت زیادہ جانتے ہیں۔
لیکن عقل جو ہے نا، عقل، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں عقل کی دو قسمیں، عقل معاش، عقل معاد۔ تو عقل معاش میں تو یہ بہت آگے ہے، عقل معاش میں تو یہ بہت آگے ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن عقل معاد کے لحاظ سے بالکل احمق اور بیوقوف، یعنی آخرت کے بارے میں ان کی عقل کام نہیں کرتی، اور دنیا کے معاملے میں ان کی عقل بڑی تیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو نا تو عبادت کا مستحق اللہ ہے۔ اب اس کی نفی نہیں کرتے کہ تم بالکل بے علم، جیسے سورہ روم میں آئے اس کے بعد یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو جانتے ہیں، اور یہ بھی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، حیات دنیا کا بھی پورا علم ان کو نہیں ہے، یہ من تمییزیہ ہے، دنیا کا کچھ کچھ ان کو علم ہے، اس کو جانتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں غافلون، بالکل یعنی ان پڑھ اور بالکل جاہل اور بالکل احمق۔ اس لیے فرمایا کہ تم اگر جانتے ہو تو ایسا کرو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کس کی؟ اوثانا، بتوں کی۔ اوثان وثن کی جمع ہے، وثن کہتے ہیں ایک ہوتا ہے صنم، جیسے اصنام، جمع اصنام، اور ایک ہوتا ہے وثن جس کی اوثان۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وثن کہتے ہیں اس بت کو جو کسی خاص شکل میں نہ بنایا ہو، اور صنم اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص شکل کا، آدمی کی شکل کا، جن کی شکل کا، فرشتے کی شکل کا، یا سورج چاند یا کسی، تو جو بت کسی کی شکل پہ گھڑ کے بنائے وہ ہوتا ہے صنم، اور جس کو ویسے ہی خدا بنا لے، جیسا ہے ایسا ہی، جیسے گنگا، جمنا، یا جیسے کہ کوئی درخت، کوئی پتھر، اس کو لے کر پوجا شروع کرنے، تو یہ ہوتا ہے وثن۔ اسی طرح یہ جو صلیب ہے نا، کراس عیسائیوں کا، تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں، حاتم طائی مشہور سخی آدمی گزرا ہے، پر عیسائی تھا، اور حضور علیہ السلام کی نبوت سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ عدی ان کے بیٹے تھے، تو یہ قوم کے سیاسی لیڈر بھی تھے، سردار تھے، اور مذہبی رہنما بھی تھے، پادری بھی تھے، اسلام کا سخت مخالف تھا یہ بھی۔ اس کی بہن ایک دفعہ مسلمانوں سے جہاد میں گرفتار ہوئی، جنگ میں کہیں وہ بھی تھی، تو وہ پکڑی گئی، مدینہ منورہ آئی، یعنی قیدیوں میں، تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے اپنی چادر مبارک دی کہ اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو۔ صحابہ نے آپ کی مختص چادر، یہ کافرہ اور مشرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ بھی ہے لیکن ہے تو بیٹی ہے، ہے تو خاتون ہے، بیٹی ہے، اس کے سر پہ ڈالو۔ خیر اس سے وہ بڑی متاثر ہوئی۔ پھر جب حضور کو پتہ چلا کہ یہ تو مشہور حاتم طائی کی بیٹی ہے، تو حضور بڑا اکرام کرتے تھے کسی کی اچھے اعمال، اچھے اخلاق تھے ان کے، تو حضور نے اس کو فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے وطن جانا چاہتی ہوں؟ پھر کہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے صحابہ کی ایک ٹیم کے ساتھ اس کو لے لیا۔ صحابہ تو ماشاءاللہ حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، پورے رستے میں کسی نے نظر تک بھی اس کو اٹھا کے نہیں دیکھا، اور بحفاظت وہ جب گھر پہنچی تو اس نے بھائی کو کہا کہ بھائی آپ ناحق ان لوگوں سے لڑتے ہو، وہ تو خدا کا سچا نبی ہے، ٹھیک ہے، کلمہ سے پڑھا نہیں ہے، متاثر ہو۔ پھر اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا نا وہ سب اس نے سنایا۔ اگر یہ کنگ اور بادشاہ ہوتا نا تو یہ تو مجھے
وادی بنا لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ نبی ہے، یہ اس کے اخلاق عالیہ ہے۔ اور پھر یہ ان کے صحابہ کے سب نوجوان تھے میرے ساتھ آئے، کسی نے نظر اٹھا کر نہیں، تو وادی اس سے متاثر ہوئی۔ اچھا اس نے کہا کہ آپ دور کی بات نہیں کریں، جا کر اسے ملیں۔ وادی ملنے کے لیے آئے مدینہ منورہ، حضور کو پتہ چلا کہ وادی آیا تو آپ نے اس کو بڑا اکرام کیا۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو مہمان کی کا اکرام کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چادر ڈال کے دی، اس پہ بٹھایا، خود آپ نے پانی کھانا جو ہے اس کے سامنے پیش کیا۔ اس سے وہ متاثر ہوا کہ یہ کنگ اور بادشاہ ہوتا تو ایسا کرتا میرے ساتھ، یہ تو واقعی، تو خیر وہ متاثر ہوا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اسلام قبول کیا تو اس کے گلے میں کراس تھا، تو حضور القیان کا حاض الوسن، القیان کا حاض الوسن، یہ جو ان گھڑا بت تو نے پہن رکھا ہے نا، اس کو اب ہٹا۔ تو چونکہ کراس کسی خاص شکل پہ نہیں ہوتا نا، یہ تو سولی ہے، تو اس لیے یہ اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو جس چیز کی تعظیم کی جائے وہ معبود ہوتا ہے۔ اب یہ کسی شکل کا تو نہیں ہے، یہ تو صدا کا ایک آلہ ہے، لیکن چونکہ اس کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے یہ وسن ہے، القیان کا وسن۔ تو تم اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ بناتے ہو، جو کچھ بھی بناتے ہو یہ خالص جھوٹ اور کذب ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، بے شک وہ معبودان باطلہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی زیادہ انسان بنیادی طور پر محتاج ہے، وہ فقیر ہو یا وہ بادشاہ اور کنگ ہو، ہر انسان محتاج ہے، اور اپنا احتیاج پورا کرنے کے لیے اس کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، احتیاج فطرت میں انسان محتاج ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے ان اللہ غنی وانتم الفقراء، غنی تو صرف اللہ ہے، تم سب فقیر ہو۔ تو فقر اور احتیاج یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب اپنے احتیاج کو دور کرنے کے لیے وہ سہارے تلاش کرتا ہے، اور جہاں سے اس کو اپنی حاجت پوری ہوتی نظر آتی ہے نا، تو وہیں پر وہ جھک جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی حاجت انسان کی کیا ہے؟ خوراک، روزی ہے۔ روزی کھائے گا تو بچے گا، روزی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تم ان کی جن کی عبادت کرتے ہو ان میں تم کو روزی دینے کا اختیار نہیں ہے، یہ تمہیں روزی نہیں دے سکتے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، سو روزی اللہ کے پاس تلاش کرو۔ روزی کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ بلکہ ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے میرے پاس خزانے ہیں، اور میں دیتا ہوں اندازے سے، صلاحیت دیکھ کر کہ یہ کتنا لینے کا قابل ہے، کتنا۔ تو کہتے ہیں کہ روزی اللہ سے تلاش کرو، اس لیے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کی سطح پہ ہر چلنے والی چیز جو ہے اس کی روزی کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ۔ اور جتنی اس کو مقرر کی ہے وہ اس کو مل کے رہے گی، جہاں جا لکھی ہے وہیں جا کے ملے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو روٹی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ہم جب سفر کرتے ہیں تو کیا روٹیاں ساری ٹھیک ہے ایک دو وقت کی لے بھی نہیں،
لیکن مہینے کے لیے 15 دن کے لیے جانا ہو تو کون ساتھ لے کر جاتا؟ تو کیا وہاں جا کر بھوکے مرتے ہیں؟ جہاں جہاں روزی لکھی ہے وہاں وہاں سے روزی ملتی رہتی ہے۔ فَاتَّقُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، سو اللہ کی عبادت کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اصل میں، یہ حقیقت کہ جس کے پاس خزانے ہیں، جس کے پاس روزی ہے، اسی سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر بھی بجا لو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بھی ہے کہ یہ زندگی جب ختم ہوگی تو پھر تم ختم نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ اس زندگی کے بعد اس کے دربار میں پیشی بھی ہوگی، اور وہ اس دنیا میں اپنی دینے والی نعمتوں کا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم ضرور قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھو گے کہ میں نے یہ نوازشیں کی، میں نے وجود دیا، میں نے حیات دی، میں نے ہوا دی، میں نے زمین آسمان بنائے، میں نے پھلوں سے روزی دی، اناج دیا، تم نے کیا؟ وَإِن تُكَذِّبُوا، یا بیچ میں نبی کریم علیہ السلام کی تسلی کا مضمون، وَإِن تُكَذِّبُوا، دیکھیے ان انبیاء کرام کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا، تو وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر یہ مکہ والے آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو فقط کذب امم من قبلکم، آپ سے پہلے بھی تو امتوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، آپ سے پہلے بھی امتوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے تو صرف کھلم کھلا اور واضح پیغام پہنچانا ہوتا ہے، سو آپ یہ کام کریں اور اس بات کو رہنے دیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں، یعنی ان مکذبین کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم کے لیے چھوڑ، ہمارے لیے چھوڑ، آپ صرف اپنی ڈیوٹی انجام دیں۔ آگے میں نے آیتیں تو پڑھی ہیں لیکن ان کو یہیں چھوڑ دیں۔